آواز اٹھے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو دنیا بھر میں پہنچائیں گے۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے جہاں آج اتنی بڑی یہ خبر ہے کہ کشمیر کے ایک بیٹے کو بربریت سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، تو اس پہ آج پوری قوم کی توجہ کشمیر پر ہونی چاہیے تھی، یاسین ملک صاحب پر ہونی چاہیے تھی، اور ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، انہوں نے 2 دن پہلے رو کر ایک عمران خان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اپنے جو لانگ مارچ ہے اس کو 2 دن آگے کر دیں، ڈیفر کر دیں، کیونکہ 25 تاریخ کو ان کو سزا سنائی جانی ہے، لیکن اس پہ انہوں نے کان نہیں دھرے۔ تو آج اتنی مؤثر جو آواز ہے جو پاکستان سے جانی چاہیے تھی، وہ آج ایک فیلڈ لانگ مارچ کی نظر ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج ایک فتنے کو انہوں نے ناکام کیا، ان کے آگے بند باندھا، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ میں کل بھی جو کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں، ان کی جو خونی انقلاب کی نظر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آج بھی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس کی گاڑی کا، اس میں کچھ شہادتیں ہو گئیں۔ تو میں ان سب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، اور ان سب کو جنہوں نے اپنی جانیں اس میں کھوئی ہیں کسی کی کرسی کی ہوس کی خاطر۔ میں ان سب کی جو خاندان ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، میں سب سے اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ میں پھر اسی چیز سے اپنی شروع کروں گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان ایک زندہ لاش ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کو، میں نے یہ بات آن ریکارڈ ہے میری کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے۔ تو ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ 25 لاکھ کی 2 ملین افراد آ رہے ہیں، 3 ملین افراد آ رہے ہیں، پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے، اتنی میں نے اویئرنیس کبھی دیکھی نہیں۔ جلسوں میں تو اس طرح ہو رہا تھا جا کے پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کو الٹا دیا جائے گا اور اگلا الیکشن جیت لیا جائے گا۔ تو آج پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی ماؤں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بیٹوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے منہ پر رسید کیا ہے، اس کی گونج نہ صرف آج سنائی دے رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ گونج اور بھی زیادہ سنائی دے گی۔ تو میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کو سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بروقت اس فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو نہ صرف پہچانا، اس کو نہ صرف روکا، بلکہ کسی بھی احتجاج میں نہ شامل ہو کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جو اپنی کرسی کی خاطر ملک میں آگ لگانے کو تیار ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات میں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس حکومت کی سمت درست ہو، جس حکومت کی ڈائریکشن درست ہو، جس حکومت کے ایجنڈے پہ صرف انتقام انتقام انتقام، نالائکی اور نااہلی نہ ہو، جو ایک اہل حکومت ہو، جو ایک اچھی ٹیم رکھتی ہو، جس کی توجہ جو ہے وہ قوم کے مسائل پہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کو وہ حکومت مل گئی ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں اور جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس فتنے کا کام تمام ہونے کے بعد
میں امید کرتی ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی پاکستان کے اندر. ایک سازگار ماحول جو ہے وہ پرائم منسٹر کو, مسلم لیگ نون کی اور الائز کی حکومت کو مہیا ہوگا اس ملک کو آگے لے کر جانے پر. اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب کے عوام نے آج جو بدلہ عمران خان سے لیا ہے, عثمان بزدار جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے, اس کے پنجاب کے عوام کے اوپر مسلط ہونے کا, جو 4 سال یہی کہتا رہا میں ابھی ٹرین نہیں ہوں نا, اور جو فرا گوگی کے ذریعے پنجاب کو لوٹا گیا, پنجاب کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, پنجاب کی بیوروکریسی, پنجاب کی جو پولیس ہے, پنجاب کے جتنے بھی چاہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تبادلے ہوں, وہ کروڑوں روپیہ لے کر جو ہوتے رہے, فرا گوگی کراتی رہی, جس کے پیسے بنی گالا جاتے رہے. تو پنجاب نے اپنا مینڈیٹ چھیننے کا, جو نواز شریف اور شہباز شریف کا مینڈیٹ تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ تھا, شیر کا مینڈیٹ تھا, وہ مینڈیٹ چھیننے کا بدلہ آج پنجاب نے عمران خان سے چکتا کیا. فرا گوگی کو عوام, پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے سر پہ مسلط کرنے کا بدلہ آج پنجاب نے لیا. عثمان بزدار جیسے نالائق شخص کو ڈمی چیف منسٹر بٹھا کے پنجاب کی بربادی کا بدلہ آج پنجاب کے عوام نے لیا. اور 25 لاکھ کی یہ بات کر رہے تھے, 2 ملین کی یہ بات کر رہے تھے. پنجاب, پورے پنجاب کے 38 ڈسٹرکٹ سے کہیں 200 بندہ نہیں نکلا. تو رانا صاحب نے تو بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے آج اتنی ڈپلائمنٹ کیوں کر دی, کیونکہ انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے, پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ نہ صرف عمران خان کو مایوسی ہوگی, ہمیں بھی بہت مایوسی ہوئی ہے. بالکل کہیں 200 بندہ یہ اکٹھا نہیں کر سکے. تو ایک تو توجہ بھی گورنمنٹ کی انہوں نے آج ناکام احتجاج پہ رکھی. پولیس کی جو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی توجہ بجائے اس کے کہ عوام کے اوپر ہوتی, آج وہ اس احتجاج کو جو انہوں نے خونی انقلاب کے دعوے کیے تھے اس کی عوام کی حفاظت میں ہوئی. اور پھر KPK کے عوام کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. تو ان کو بھی یہ امید تھی کہ اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو KPK سے نکلیں گے. KPK سے بھی انتہائی شدید مایوسی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اور وہ جو انقلاب آ رہا تھا نا, وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے KP اور پنجاب کے درمیان کتنی دیر ہوا میں معلق رہا, ابھی بھی معلق ہے. وہ انقلاب تو نہ آ سکا. KPK والوں نے بھی اس کے انقلاب کو ریجیکٹ کیا, اس کی فساد کو ریجیکٹ کیا, اس فتنے کو ریجیکٹ کیا. تو میں KP کے عوام کو بھی, سندھ کے عوام کو بھی, بلوچستان کے عوام کو بھی, پنجاب کے عوام کو بھی سلوٹ کرتی ہوں. پھر انہوں نے جب ان کو 2-3 دن پہلے, کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی, اناؤنسمنٹ کر کے لانگ مارچ کی, یہ پھنس گئے تھے کیونکہ ان کو وہ عوامی رسپانس نہیں مل رہا تھا. ان کو وہ بلڈ اپ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوگا وہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے پھر گورنمنٹ کو اپروچ کرنا شروع کیا. انہوں نے اسد کیسر صاحب نے, ایاز صادق صاحب کو 2 دن پہلے, اسد کیسر صاحب نے, اور جو ایکس چیف منسٹر ہیں ان کا کیا نام ہے, پرویز خٹک صاحب نے, انہوں نے 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں. بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں الیکشن کی, لیکن دیر بائی میننگ کہ اللہ کا واسطہ ہمیں دھرنے سے بچا لیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی دھونس اور دھاندلی میں اور اس طرح کے جو فتنہ باز ہیں, اس طرح سے جو جتھا لے کر آ کر تو ڈیمانڈز رکھنے والے, میں ان کی کسی دھمکی میں نہیں آؤں گا. اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ اس کو پورا کرے. میں ان کے کہنے پہ انتخابات نہیں کراؤں گا, اور انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تب ہوں گے. اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ, یہ ملک آگے چلے گا.
تو جب ان کو یہ جواب ملا تو اس کے بعد آج اور کل انہوں نے پھر رابطے کیے گورنمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ مل کے بیٹھیں، آئیں، بات کریں. تو پھر حکومت نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں. آج یہ صبح 10 بجے اسپیکر ہاؤس میں آئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، جس میں اسد عمر صاحب تھے، اور جس میں پرویز خٹک صاحب تھے. اور پہلے جو ایاز صادق صاحب سے بات ہوئی تھی، اس میں فواد چودھری صاحب تھے اور اسد کیسر صاحب تھے. تو آج یہ 3 حضرات 10 بجے اسپیکرز ہاؤس میں آئے. انہوں نے اپنے مطالبے سامنے رکھے اور کہا کہ الیکشن اور کہ ہمیں کوئی جلسے کی جگہ دے دی جائے. لیکن اس کا لب لباب یہی تھا، اس کی سمری یہی تھی کہ ہم دھرنے کا اعلان کر بیٹھیں، عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو ہمیں دھرنے سے بچایا جائے اور ہمیں کوئی سیف ایگزٹ دی جائے. جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا، انکار کر دیا گیا. اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف آ جائیں. سپریم کورٹ نے ان کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہماری سر آنکھوں پر، اس فیصلے میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے ایک سیف ایگزٹ تھا، ایک محفوظ راستہ تھا، اور یہ ان کی عزت بچانے کا پورا اہتمام تھا. لیکن ابھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی. تو اچانک آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ میں انہوں نے پہلے تو ان کے وکیل نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ گراؤنڈ دے دیں جہاں پہ 10,000 بندہ آتا ہے. تو پہلے تو 25 لاکھ کا انقلاب جو ہے وہ 10,000 کے انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی کہ ان کو 10,000 جس میں پورا آتا ہے، عوام 10,000 سے زیادہ آ نہیں سکتی، تو وہ ہمیں گراؤنڈ دی جائے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام تو نکلی نہیں. ہمارے وکیل نے، حکومت کے وکیل نے، اشتر اوصاف صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ وہ گراؤنڈ چھوٹی ہے، اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. تو اگر 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھیلیں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو ان کو تنگی ہوگی، ان کو پریڈ گراؤنڈ میں آنے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں وہی جگہ چاہیے جس میں 10,000 بندہ آتا ہے تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے. بہرحال وہ ان کو اجازت مل گئی اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کی